رات کے آخری پہر بیت المقدس کی دیواروں کے سائے لمبے ہو چکے تھے۔ صلیبی لشکر کو یقین تھا کہ اب کوئی مزاحمت باقی نہیں، مگر اسی خاموشی میں ایک فیصلہ ہونے والا تھا۔ ایسا فیصلہ جو تلوار سے نہیں، عدل سے کیا گیا، اور جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سوال یہ ہے، اگر صلاح الدین ایوبی چاہتا تو کیا وہ بدلہ نہیں لے سکتا تھا؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں نام ہے جسے صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک عادل حکمران، بااخلاق مجاہد اور سچے مسلمان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ زوال، انتشار اور صلیبی حملوں کی لپیٹ میں تھی۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول اور مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، تقریباً 90 برس سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ ڈاکیومنٹری اس ایک فیصلے کی داستان ہے جو 1187 میں بیت المقدس کی فتح کے وقت کیا گیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے دشمن کے دل بدل دیے اور اسلام کو ظلم نہیں، رحمت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 12ویں صدی کا مشرق وسطی، مسلم دنیا چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف سیاسی سازشیں، اقتدار کی جنگیں اور کمزور قیادت۔ دوسری طرف صلیبی ریاستیں مضبوط قلعوں کے ساتھ شام اور فلسطین پر قابض تھیں۔ اسی اندھیرے میں قرد خاندان کا ایک نوجوان سپاہی ابھرتا ہے، صلاح الدین ایوبی۔ نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پانے والا یہ شخص صرف جنگی حکمت عملی نہیں سیکھتا، بلکہ عدل، تقوی اور خوف خدا بھی اپنے دل میں بساتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلاح الدین نے اقتدار کو مقصد نہیں بنایا، بلکہ اقتدار کو اسلام کے مقصد کے تابع رکھا۔ 1187 عیسوی، معرکہ حطین۔ یہ وہ دن تھا جب صلیبی طاقت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہی صلیبی لشکر جو 1099 عیسوی میں بیت المقدس میں داخل ہوا تھا اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج فتح یاب ہوتی ہے، صلیبی سردار گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں بھی ایک فیصلہ سب کو حیران کر دیتا ہے۔ بادشاہ گائی ڈی لوزگ نام کو قتل نہیں کیا جاتا، قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ صرف رینالڈ آف شاتیلون، جو بار بار معاہدے توڑتا اور حجاج کو قتل کرتا رہا، اسے اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ یہاں واضح پیغام تھا، اسلام بدلہ نہیں، عدل چاہتا ہے۔ معرکہ حطین کے بعد راستہ کھل چکا تھا۔ بیت المقدس اب زیادہ دیر صلیبیوں کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتا تھا۔ شہر کا محاصرہ ہوتا ہے، دیواروں کے اندر خوف ہے، یادیں تازہ ہیں۔ 1099 کا قتل عام، جب مسجد اقصیٰ میں گھٹنوں تک خون بہہ رہا تھا۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ مسلمان بھی وہی کریں گے جو انہوں نے 90 برس پہلے کیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی کو نہیں جانتے تھے۔ بیت المقدس کے دروازے کھلنے کو تھے۔ شہر کے عیسائی نمائندے صلاح الدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ خوف آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا۔ یہاں تاریخ سانس روک لیتی ہے۔ کیا بدلہ لیا جائے گا؟ کیا وہی قتل عام دہرایا جائے گا؟ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتے ہیں، پھر وہ فیصلہ سناتے ہیں جو صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک مسلمان حکمران کا فیصلہ تھا۔ اعلان ہوتا ہے، شہر کے باشندے محفوظ ہوں گے، عورتیں، بچے، بوڑھے، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ فدیہ دے کر جانے والوں کو جانے دیا جائے گا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے انہیں بیت المال سے آزاد کیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دشمن کو دوست بنا دیا۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ وہاں خون نہیں بلکہ سجدے ہوتے ہیں۔ پہلا حکم یہ نہیں کہ جشن منایا جائے، بلکہ یہ کہ مسجد کو پاک کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ عیسائی مورخ بھی اس عدل کے معترف ہو گئے۔ یہ وہ فتح تھی جس میں تلوار خاموش رہی اور اخلاق بولتا رہا۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے اسلام کو ظلم کے نہیں، رحمت کے دین کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ فیصلہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ طاقت ملنے کے بعد انسان کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ بدلہ لینا آسان ہے، معاف کرنا مشکل۔ آج کے دور میں جب طاقت، سیاست اور مفاد کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے،
صلاح الدین ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کے سامنے سرخرو ہونے میں ہے۔ اگر ہم بھی اپنے فیصلوں میں عدل، رحم اور تقوی کو شامل کر لیں تو شاید ہم بھی تاریخ کا رخ بدل سکیں۔ یہی تھا صلاح الدین ایوبی کا وہ ایک فیصلہ جو صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔